اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک حدیث مبارک سنیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مرتا ہے اس کے رشتہ دار جنازے میں مصروف ہوتے ہیں تو اس کے سر کے پاس ایک انتہائی خوبصورت آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب میت کو کفن دیا جاتا ہے تو وہ آدمی کفن اور میت کے سینے کے درمیان آ جاتا ہے، اور جب تدفین کے بعد لوگ گھر لوٹتے ہیں تو دو فرشتے یعنی منکر اور نکیر، جو دو خاص فرشتوں کے نام ہیں، قبر میں آتے ہیں اور اس خوبصورت آدمی کو مردہ آدمی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ مردے آدمی سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال و جواب کر سکیں، جو کہ قبر میں سوال و جواب ہونے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت آدمی کون ہوتا ہے یہ سنیں۔ لیکن فرشتے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت آدمی کہے گا کہ وہ میرا ساتھی ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی وہ خوبصورت آدمی میت کے بارے میں کہتا ہے کہ جب تم سوال و جواب کرنے آئے ہو، میں اس کو بھی اس وقت میں حال میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو تفتیش کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو آپ اپنا کام کیجئے، میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اس سے جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ ناظرین، وہ کون ہے خوبصورت شخص؟ آگے سنیے حدیث مبارک میں کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے مردے کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ میں وہ قرآن الکریم ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے، کبھی بلند آواز میں کبھی دھیمی آواز میں۔ فکر نہ کرو، منکر و نکیر سے پوچھ گچھ کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب پوچھ گچھ ختم ہوتی ہے تو وہ خوبصورت آدمی، جنت کے فرشتے اس کے لیے مشک سے بھرا ہوا ریشمی بستر ترتیب دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کوئی اور سفارشی قرآن سے بڑا نہیں ہوگا، اور نہ کوئی نبی اور نہ کوئی فرشتہ۔ نمبر 3، ناظرین اس بات پہ غور کیجئے کہ برائے مہربانی بڑی خاص حدیث ہے، ہو سکے تو اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائیے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا معلوم ہے کہ قرآن پاک آپ کا دوست بھی بن سکتا ہے۔ قرآن کریم آپ کا قبر میں بھی آپ کا دوست بنے گا، آپ کو جنت تک چھوڑ کے آئے گا۔ جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ کتاب نہیں ہے، یہ آپ کا دوست ہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا دل بھی ہے سورہ یاسین، قرآن کی دلہن بھی ہے سورہ رحمان۔ اسی طریقے سے ہر سورت کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم آپ کا ایک دوست، جیسے ایک روح ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی روح ہے قرآن کریم کی، اور جس بندے کے ساتھ قرآن کریم کی روح مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ کیا ڈیلی میں روزانہ ہم ایک دو تین گھنٹے فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ 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 وغیرہ، واٹس ایپ کے میسیجز، سب کے اسٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ یار آدھا گھنٹہ، لیٹ سے 15 منٹ، یار 15 منٹ تو یار کر لو، کچھ نہ کچھ ایک صفحے سے ہی پڑھ تو لیا کریں نا، ان ٹچ رہیں۔ ہوتا کیا ہے واٹس ایپ میں، آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ میں یا کسی بھی یہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں آپ کی، آپ تو سب جانتے ہیں، واٹس ایپ میں جو میسیجز جن کے آپ جواب نہیں دیتے جاتے وہ نیچے چلے جاتے ہیں، وہ نیچے کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تمام جن لوگوں کو آپ میسیج کرتے رہتے ہیں، جن لوگوں کے میسیج آتے رہتے ہیں، وہ تمام ٹاپ کی لسٹ میں رہتے ہیں۔ ناظرین، ہم کس لسٹ میں ہیں؟ کتنے دن ہو گئے قرآن پڑھے ہوئے؟ کتنے مہینے ہو گئے مجھے، آپ کو، کسی کو کیا قرآن کریم پڑھے ہوئے؟ بتائیے، اپنا اپنا محاسبہ کیے، سب کریں نا۔ کتنے دن ہو گئے؟ کسی کے مہینے ہو گئے ہوں گے، کسی کے سال ہو گئے ہوں گے قرآن کریم کو پڑھے ہوئے۔ زندگی گزارنے کی مینول، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہماری طرف خط، زندگی گزارنے کے اصول، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور وہ ساری انسٹرکشنز جن کا جواب ہمیں یوم القیامت، قبر کے بعد ہمیں قیامت کے دن ہمیں ان ساری باتوں کا جواب دینا ہے، جن کے سوال قرآن کریم میں، جن کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ میں کیا وہاں جا کے بولوں گا کہ میں تو قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔
تو کیا حالی میں نے کلمہ ہی پڑھ کے مسلمان ہی ہونا تھا؟ اگر یہ کلمہ پڑھ کر ہی مسلمان ہونا تھا تو مکہ المکرمہ کے لوگوں کو تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت شہید کرواتے رہے، صحابہ اکرام شہید ہوتے رہے، اپنا خون گراتے رہے زمین پر، گردنیں کٹواتے رہے، تلوار کہاں کہاں کھاتے رہے، نیزے کھاتے رہے۔ صحابہ اکرام کو کیا مسئلہ تھا اگر صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہی ہونا تھا؟ ناظرین، مکہ المکرمہ والے کیوں آپ کو پتھر تک مارتے تھے، اتنا لہولہان کر دیتے تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بات یہ نہیں تھی کہ جب آپ نے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، اللہ سے لو لگانی پڑتی ہے، آپ نے جو ہے وہ کمائی بھی حرام کی نہیں کرنی ہوتی، حلال کی کمائی کرنی ہوتی ہے، 5 وقت نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، سچ بولنا ہوتا ہے، ایماندار بننا ہوتا ہے۔ ابو سفیان، یہ بنو امیہ، یہ سارے لوگ کیا کیا کہتے تھے؟ پڑھیے نا ان کے بارے میں، جانیے نا کیا فرماتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں، 360 بتوں کو کعبہ شریف سے نکال کے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دیں جو کہ نظر بھی نہیں آتا، تو جو لوگ چڑھاوے آ کے چڑھاتے ہیں، آ کے سونے کے چڑھاوے، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، پیسے اور یہ ساری چیزیں چڑھاوے آ کے چڑھاتے ہیں جس سے ہماری جو ہے وہ ہمیں انکم ہوتی ہے، تو ہم یہ کس کو چڑھاوے چڑھائیں گے؟ اس اللہ کو جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں نا، یہاں پر لالچ تھا، پیسے کا لالچ تھا۔ بھائی کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کھیتی اگاؤ، تجارت کرو، یہ کرو؟ بتوں، وہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہے، ہم بتوں کو بیچیں گے، ہم بتوں کو بیچ کر ہی کمائیں گے، ہم بتوں کو یہ جو جیسے یہ سارے ہوتے ہیں پیری فقیری کا جو سسٹم ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں بہت کم جانتا ہوں، میں زیادہ نہیں جاتا یہ دربار وغیرہ پہ، تو مجھے ان کا پتہ بھی نہیں ہے سب کیا ہے، نہ ہی میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھ لیں، اکثر اوقات تصویریں دیکھتے ہیں کہ غلے روپے و پیسے لاکھوں روپے سے بھرے ہوتے ہیں جی، یہ چڑھاوے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہاں لگاتے ہیں وہ واللہ عالم، یہ اور ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے ناظرین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حلال کماؤ۔ تم نے مجھے کہ جواب دینا ہے، ان کافروں نے بھی جواب دیا اللہ کو۔ اسی لیے جب بدر کے میدان میں جب کافروں کو شکست ہوگی اور ان کو تمام کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا، شکست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو لاشوں کو ایسے نہیں چھوڑا تھا کہ جو مارے گئے تھے جنگ بدر میں جو کفار تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو کتوں کے آگے ڈال دو، ثم نعوذ باللہ، یا اچھی لوگوں میں یہ میرے نبی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا کھود کے ان کو سب کو ڈال کے اس میں مٹی ڈالی تھی، باقاعدہ ان کی ایک قسم کی تدفین ہو گئی تھی۔ جب گڑھے میں ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں اب بتاؤ، پوچھا ان لاشوں سے، پوچھا ہاں اب بتاؤ کون سچا ہے؟ تم سچے تھے اپنے خداؤں کے بارے میں یا میں سچا ہوں اپنے خدا کے بارے میں؟ اب تو تمہارے سامنے سارے پردے کائنات کے کھل گئے ہیں، اب تو تم جان گئے ہو، اب بتاؤ کون سچا تھا، میرا اللہ یا تمہارے یہ جو نقلی خدا تھے بتوں کے؟ صحابہ کرام ساتھ کھڑے تھے میرے نبی کے ساتھ، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں فرما دیا ایک صحابہ نے، انہوں نے فرمایا یا نبی آپ کن کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مردہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم سن سکتے ہو اتنا ہی اس وقت یہ سن سکتے ہیں، یہ سن رہے ہیں میری باتیں۔ ان میں اور تم میں فرق صرف یہ ہے کہ یہ سن سکتے ہیں، یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، تم میری بات کا جواب دے سکتے ہو۔ آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے ناظرین کہ مرنے کے بعد کچھ گھنٹے تک انسان کا دماغ کام کرتا رہتا ہے، اور وہ آنکھوں کے ذریعے بھی جو وہ وائبریشن ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور وہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے یہ، کیونکہ وہ مر چکا ہوتا ہے، اس کا جسم کے ساتھ جو ہے باقی جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو جواب نہیں دیتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ ہمارا مقصد آپ تک دین کی باتیں پہنچانا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو اس سے زیادہ جس طریقے سے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو۔ فی امان اللہ، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔